السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ ایک خوفناک رات کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اسی طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا۔ جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹکا، میں اپنے خوابیدہ اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے مجھے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہاسپٹل میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے کہ فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس چلا جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج ہی شام حیدرآباد روانہ ہوئے تھے اور میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان کے ساتھ بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اسے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ان پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین ہی جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھے نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں ہی غافل ہو گیا۔ ابو جی کا فون آنے کے بعد میں فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہاسپٹل کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا رستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی اکا دکا نظر آ جاتی تھی، اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے میں ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے خون و اشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی ہیولا کھڑا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی چور سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا، پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں در آئیں جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مجھ سے مدد مانگ رہا ہو۔ بہرحال جب میں جالتو جلالتو کا ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، چڑیا کا بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یوں مجھے محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بڑا سا ڈھیر دھرا ہو۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا حواس مجتمع کیا اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھا۔ ابھی تو میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بیٹھ کر کہکے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہی تھی۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بلند آواز میں قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکا یک غائب ہو گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بغیر کسی نقصان پہنچائے میں خیریت سے پہنچ گیا۔ ابھی میں ہاسپٹل سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ مجھے شک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکا لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا ہی چاہتا تھا
لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی، جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی ہی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو مجھ سے کبھی بھی سلجھ نہیں سکا، اور میں ہمیشہ انہی سوچوں میں گم رہتا ہوں کہ خالو کیا مجھ سے واقعی ہی اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے بغیر جانے کا ان کا دل ہی نہیں تھا، اور کیا گاڑی میں مجھ سے وہی ملنے آئے تھے؟ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جسے میں کبھی چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا، ایسی دہشت ناک رات جو مجھے کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتی۔